بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام الطاف ایجوکیشن والا ہے۔ اسی حساب سے آج میں نے ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنی ہے، وہ ہے ایجوکیشن سسٹم۔ جب ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو فارمل ایجوکیشن کسی بھی ملک میں پلان ہوتا ہے تو گول سیٹ ہوتے ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن کا کیا گول ہوگا، سیکنڈری ایجوکیشن کا کیا گول ہوگا، ہائی ایجوکیشن کا کیا گول ہوگا، یونیورسٹیز کا کیا گول ہوگا۔ ہم بدقسمتی سے پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک جو ہمارا پلان سیٹ ہوتا ہے وہ آئسولیٹڈ کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ سیکٹر کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایجوکیشن کے جب بڑے گول پڑھتے ہیں نا، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایک اچھا شہری بنانا ہے، ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، یا کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے، گلوبل مارکیٹ کے لیے یا ہیومن ریسورسز بنانا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ پالیسیز، ہمارے پلانس جتنے ہیں ایجوکیشن کے، یہاں پر کہیں پہ یہ چیز لکھی نہیں ہے۔ ہم نے گول بچوں کی جو ہم نے سیکٹرز بنائے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایک سیکٹر بنایا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیکٹر بنایا ہے، انڈسٹریز کا ایک سیکٹر بنایا ہے۔ لیکن صحیح ہے، لیکن ہمارے پاس بچہ 4 سے 5 سال میں اسکولنگ کے اندر آتا ہے، اس دوران سے لے کے جب بچہ انٹر کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی عمر 17 سے 20 سال ہوتی ہے۔ یہ 17 سے 20 سال پر بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا گول کیا ہوتا ہے، اور نہ اس کو اسکول میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے، نہ ہم گھر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ڈسکس بھی کریں تو پیرنٹس زیادہ تر اپنے خود کے جو گولز ہوتے ہیں وہ بچوں پہ اپلائی کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، یا آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ لیکن ہم بچے کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اسکول کے اندر ہم نہیں بتاتے کہ آپ کا گول کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہیے۔ جو تعلیمی نظام ہے ہمارے اندر، اس میں یہ جو 22 سال سے 25 سال تک نہ اس کو کوئی گول سیٹ ہوتا ہے، نہ ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم ان کو بک رٹواتے ہیں یا بک پڑھواتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جو پریکٹیکل کرواتے ہیں وہ بھی ان کو یاد کرواتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں سے نہ نکلیں تو جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے، جو ہمارا بچہ ہے، وہ کیسے ترقی کر پائے گا؟ ہمیں چاہیے کہ پرائمری کا گول سیٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ سیکنڈری کا گول سیٹ کیا جائیں، ہائی ایجوکیشن کا گول سیٹ کیا جائیں، اور بچے کے گول کے اوپر علیحدہ جو گول ہیں اس کے اوپر ہم کام کریں۔ اور رہی بات، ایک بچے کو مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مینٹور کیا ہوتا ہے۔ تو ہم کھانے کے دسترخوان پر یا جہاں پہ ہماری فیملی میٹنگز ہوتے ہیں اس کے اندر لازمی ڈسکس ہونا چاہیے کہ بچے کو کرنا کیا ہے۔ ہم نے خالی اسکولنگ بھیج دیا بیگ پکڑا کے، اور مہینے کے آخر میں جا کے فیس جمع کر لیتے ہیں۔ ہمیں اتنی زحمت نہیں ہوتی کہ ہم پوچھ لیں کہ بچہ کس طرح پڑھ رہا ہے، بچے کو کہاں پہ پرابلمس آ رہی ہیں، بالکل ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے بچے کو کامیاب بنانا ہے اور اس کے اوپر گول کے اوپر کام کرنا ہے، تو ہم جب کھانے کے بینچ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے۔ ان کو ایک پورا پلان بنا کے دینا چاہیے گھر پہ۔ جو منٹور ماں باپ، اس کے سٹارٹنگ جو منٹور ہوتے ہیں ماں باپ سے اچھے کوئی منٹور ہی نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، 25 سال تک اس کو منٹور کا نہیں پتہ ہو تو 25 سال تک ٹیچرز کا کام ہے، 25 سال تک وہاں پر جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کا کام ہے کہ اس کے گولز کیا ہیں اس کے اوپر کام کریں۔ اور دوسری بات، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جو میٹرک تک ہے، انٹر تک ہے، اس پر کہیں یہ ہم نے ان کو ایسا نہیں پڑھایا کہ وہ اپنے جا کے گول کے اوپر کام کریں۔ ہم نے کہیں
یہ نہ کہا کہ اسکل سکھائیں ان کو، ہمیں چاہیے کہ ہم 12 سال سے اوپر کے بچوں کو اسکل سکھائیں، بیسک چیزیں سکھاتے جائیں۔ بدقسمتی سے ہمیں خود گریجویٹ ہونے کے بعد ہمیں سافٹ ایکسل کے اوپر کام کرنا سیکھا، اور اس کے بعد ورڈ کے اوپر کام کرنا سیکھا۔ اگر وہی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کام ہم سے زیادہ بچہ جلدی سیکھ سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسکلز ہم ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو دے دیں تو اپنی زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کوئی بھی بچہ، زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ گھر کے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اسکلز دے دیں تو وہ اپنے اسکلز کے ذریعے وہ اپنی ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سارے سوالات بھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو پیسے کمانے کے لیے نہیں، انسان بنانے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں۔ بچے کو انسان بنانا، بچے کو اخلاقیات سکھانا ایک گھر کے ماں باپ کے علاوہ، ایک فیملی کے علاوہ، میرے خیال سے ایک استاد کو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کلاس کے اندر 40-50 بچے ہوتے ہیں، ہر بندے کی اخلاقیات کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ آپ اورلی ٹیچر بتا سکتا ہے، ایک رول ایک اسکول کے سسٹم کے اندر تو آ سکتے ہیں، کیا آیا بچہ ہمارے اسکول سے باہر جا کے بھی اخلاقیات کے اوپر ہیں؟ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے بچے کی تربیت جو اسٹارٹ کی ہے، جو بچے کو سکھایا ہے، اس ٹائم سے جو اس کے مینٹور ہیں ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو بچے کا جو اچھا اور بہترین مینٹور ہے ماں باپ ہیں۔ تو دسترخوان سے لے کر اور اس کے کیا کہتے ہیں اسکول سے آنے تک ہم اس کے اس طرح سے باتیں ڈسکس کریں جو اس کی لائف میں کوئی کام آ جائیں۔ جب بھی ہم بچے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اسکولنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اسکول سے تربیت نہیں سکھائی جاتی، اسکول سے اوپر ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا۔ اسکول آپ کو گول کے اوپر آپ کا گول بتا سکتا، آپ کی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ خیر، ہم اپنی تعلیمی نظام کے اندر اسکلز کو فوقیت دیں، اسکلز کو بڑھائیں تو ہماری آنے والی نسل پاکستان کے لیے ایک مضبوط معاشیت بنا سکتی ہے۔ ہم اگر تعلیمی نظام میں جب تک بدلا نہیں لائیں نا، چینج کریں، تب تک ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہماری ماسٹر ڈگری آ جاتی ہے، گریجویشن، سب آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہے۔ دوسری بات، جو پڑھایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے اسکولنگ کے سسٹم، ہمیں یہ نہیں بتاتے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں پہ اس کو ہم استعمال کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے اسکولنگ کے سسٹم کے اندر جو 12 سال سے اوپر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکل سکھایا جائیں، اور گھر میں بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو اسکل سکھاتے جائیں، تاکہ یہ جو آیا ہے نا دور، یہ بہت ڈیجیٹلائز آیا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم نے لیپ ٹاپ کیسے استعمال کرنا ہے، یوٹیوب کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم ایجوکیشن کے اوپر لے کے آئیں تو ہم بہت اچھا اپنی گول کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔